اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بے باک کے ساتھ میں ہوں چودھری شہباز نعیم۔ ناظرین، مال مفت دل بے رحم، مال مفت دل بے رحم، عوام کا خون اور پسینے کی جو کمائی ہے نا، جو پیسہ ہے عوام کا، جو ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے عوام سے حکومت چلانے کے لیے، معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، اور اس پر حکومت کی جو سنگ دلی ہے، آج اس رپورٹ میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، آپ کو دکھانے اور بتانے کی کوشش کریں گے کہ حکومت، ریاست عوام سے کیسا کھیل کھیل رہی ہے۔ چینی کا معاملہ ہو اور سوال نہ اٹھائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ عوام پر جو دن بہ دن ٹیکس کے نام پر بوجھ ڈالا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے حکومت کی نااہلیوں کی، وزیروں اور مشیروں کی نااہلیوں کی، غلط پالیسیوں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہم زیادتی ہوگی۔ پاکستان میں شاید ممکن ہی نہیں کہ ہر سال وہی کہانی سامنے نہ آئے۔ ہر سال، ایک سال کی بات نہیں ہے، ہر سال وہی کہانی ریپیٹ ہوتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مافیا نے ایسا کر دیا، پھر کہا جاتا ہے کہ عوام کے لیے یہ کیا جا رہا ہے، عوام کی آسانیوں کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور بھائی ایسی بات نہیں ہے، آپ عوام کو کبھی آپ نے حقائق بتایا ہی نہیں، عوام کو کبھی سچ بات آپ نے بتائی ہی نہیں، عوام سے کبھی بھی آپ نے پالیسی ڈسکس کی ہی نہیں۔ آپ تو عوام کے سر پر ہمیشہ تلوار لٹکا کے رکھتے ہیں، اور ایک دم پتہ لگتا ہے عوام کو کہ پیٹرول ہے، چینی ہے، گیس ہے، بجلی ہے، اس کے ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں۔ کیوں بڑھا دیے گئے ہیں؟ کب بڑھا دیے گئے ہیں؟ آپ کسی کو کوئی جواب دینی ہے۔ آج ہم ایک رپورٹ پیش کریں گے چینی کی، جو پچھلے سال بھی ہم نے کی تھی، اور اس سال بھی واقعہ جو ہے، جو معاملات ہے، جو نااہل پالیسی ہے، اس میں صرف 19-20 کی تبدیلی ضرور ہے، مگر وہ بھی عوام دشمن تھی، یہ بھی عوام دشمن ہے۔ اس میں بھی عوام کا نقصان تھا، اس میں بھی عوام کا نقصان ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے، دکھایا یہ جاتا ہے، بتایا یہ جاتا ہے کہ عوام کا فائدہ ہے، عوام کے فائدے کے لیے یہ پالیسی بنائی گئی۔ اب سنیے گا ذرا اور غور کیجئے گا۔ پہلے چینی سرپلس قرار دے کر برآمد کی جاتی، پھر قلت کا خدشہ، قیمتوں میں اضافہ، اور آخرکار پھر برآمد، پھر درآمد۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کوئی کھیل ہے؟ آپ نے ملک کی معیشت کو کھیل سمجھ لیا ہے۔ آپ اپنے مفادات کے لیے، مافیا کے لیے، شوگر مل مافیا کے لیے جو وہ آپ سے کروانا چاہتے ہیں آپ کرتے ہیں۔ آپ ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں۔ ناقدین اسے شوگر مافیا کا کھیل قرار دیتے ہیں، مگر حکومت موقف اس سے بالکل مختلف ہے۔ حکومت اس کو کہتی ہے عوام دوست پالیسی ہے، یہ عوام کے حق میں ہے، مگر نہیں، یہ مافیا کے حق میں ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے آج۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے، اس کے فیصلوں کو سابقہ حکومتوں کے فیصلوں کے ساتھ ایک ہی لاٹھی سے نہیں جھانکا جا سکتا، نہیں ماپا جا سکتا۔ اس کے مطابق گزشتہ سال چینی کی برآمد کا فیصلہ اس وقت کے اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا گیا۔ ملک میں پیداوار ضرورت سے زیادہ تھی۔ کسان اور شوگر مل مالکان کو نقصان سے بچانے کے لیے سرپلس چینی کو برآمد کیا، بیچنے کی، باہر بھیجنے کی اجازت دی گئی کہ ہمارے پاس چینی بہت زیادہ ہے، کسانوں کا نقصان نہ ہو، خراب نہ ہو، اس لیے اس کو بیچنے کی اجازت دی جائے۔ رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ بعد میں صورتحال اس لیے تبدیل ہوئی کہ چینی کی پیداوار اندازوں کے مطابق، بھئی آپ کے تو ہمیشہ ہی اندازے غلط ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ اندازے تو وہ مافیا کرتا ہے، اور اپنی بہتری کے لیے ہر سال کرتا ہے، چاہے پیٹرول مافیا ہو، چاہے چینی مافیا ہو، چاہے آٹا فلور مل کے مالکان کے مافیا ہو، ایجوکیشن مافیا ہو، ہیلتھ مافیا ہو، تمام کے تمام مافیاز اپنے حقوق، اپنے حق مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اور آپ کو اس ٹائم نہیں نظر آتا۔ آپ کو وہ اس وقت سبز باغ دکھاتے ہیں کہ اس طرح عوام کے لیے فائدہ ہے، مگر اصل میں وہ ان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اندازوں کے مطابق نہیں رہی۔ بھئی آپ ملک کو اندازوں سے چلا رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی ایکسپرٹ بندہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں ہو کیا رہا ہے، کرنا کیسے ہے۔ اصل میں بات یہ ہے ناظرین کہ جو کوئی ہیلتھ کا بندہ ہو اس کو لگا دیا جاتا ہے انجینئرنگ پہ، جو کوئی انجینئرنگ کا بندہ ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے ہیلتھ پہ، جو کوئی ہیلتھ کا بندہ ہے اس کو لگا دیا جاتا ہے ایجوکیشن پہ۔ تو معاملات بہتر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر میں جا کر کسی فیکٹری کو چلانا شروع کر دوں، مجھے اس کی ہاؤ نہ ہوئی نہیں ہوگی، تو میں کبھی بھی اس کے لیے بہتری نہیں کر سکتا۔ اس ادارے کا مجھے ہیڈ، ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ یا وزیر یا مشیر لگا دیا جائے جس سے میرا کوئی کنسرن نہیں ہے، تو میں تو وہ نہیں چلا سکتا۔ تو ہماری ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ بھی یہی ہے۔
ان لوگوں کو اقتدار میں لایا جاتا ہے، ان لوگوں کو وزیر اور مشیر بنایا جاتا ہے جن کا اس چیز کے ساتھ، اس شعبے کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ان کا کہنا تھا کہ اندازے کے مطابق، جو ہمارا اندازہ تھا، جو ہمارا خیال تھا، اس کے مطابق نہیں رہی۔ موسمی حالات، شدید گرمی اور فصل کو پہنچنے والے نقصان کے باعث جو پیداوار میں کمی آئی، جس کے بعد عوام نے قیمتوں میں، عوام کے ساتھ زیادتی ہونی تھی، قیمتیں بڑھنی تھی۔ بھئی عوام کے ساتھ تو ہوتی زیادتی ہے، قیمتیں بڑھانے میں ہو یا عوام کسانوں سے خریداری کرنے میں ہو، چاہے گنا ہو، چاہے گندم ہو، کپاس ہو، جب کسان سے خریدنے کا وقت آتا ہے تو آپ اس سے کم قیمت پر خریدتے ہیں، اور جب بیچنے کا ٹائم، ذخیرہ اندوز اس کو خرید لیتے ہیں، ذخیرہ کر لیتے ہیں، پھر وہی چیزیں مہنگے داموں بیچی جاتی ہیں۔ ہمیشہ ہر سال یہی ہوتا ہے۔ اضافے سے بچانے کے لیے محدود مقدار میں چینی درآمد کرنا پڑی، خریدنی، پہلے بیچ دی، پھر خرید لی، اور اب بتائیں گے آپ کو کہ اب کیا ہو رہا ہے۔ یعنی حکومت کا موقف ہے کہ فیصلہ پہلے برآمد کا تھا، اس وقت سرپلس تھا، اور جب حالات بدلے تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے درآمد کی گئی۔ بھئی عوام کہاں سے آ گئی اس میں؟ بیچی آپ لوگوں نے، مافیا کے کہنے پہ بیچی، خرید آپ لوگ رہے ہیں، مافیا کے کہنے پہ خریدیں گے، اور اب آگے بتائیں گے اب کیا ہو رہا ہے۔ وزیر غذائی تحفظ یہ بھی کہتے ہیں کہ چینی کی پالیسی کسی ایک فرد یا شوگر مل کے کہنے پر نہیں بنائی جاتی، بلکہ شوگر ایڈوائزری بورڈ بناتا ہے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں، وہ بورڈ میں بندے اہل ہے ہی نہیں کہ وہ کوئی فیصلے کریں، آپ کو مشاورت دیں۔ وہ تو انہی مافیا کے آگے مہرے ہیں، اور وہ مہر، جس کا مہرہ ہوتا ہے نا، جس کے ہاتھ کی کٹپتلی ہوتے ہیں، وہ اسی کے لیے کام کیا کرتے ہیں۔ جو صوبے تھے اس کے جو کاشتکار اور صنعت کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن کاشتکاروں کی، کسانوں کی سنتا کوئی نہیں ہے، اور پیداوار، کھیپ اور سٹاک کا جائزہ لے کر سفارشات دی جاتی ہیں مگر مانی نہیں جاتی۔ لیکن بے باک سوال پھر اپنی جگہ موجود ہے۔ بے باک سوال یہ کرتا ہے، اگر حکومت کے پاس اعداد و شمار موجود ہیں تو پھر ہر سال پیداوار اور کھیپ کے اندازے اتنے مختلف کیوں ثابت ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہر سال آپ کے جو اندازے ہیں وہ غلط کیوں ثابت ہوتے ہیں، اور اس کا سارے کا سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا جاتا ہے۔ ہو تو یہ جو فیصلے غلط کرے نا، جو بورڈ فیصلے غلط کرے، اس کا نقصان بھی پھر وہی بھرے۔ تو اگلے سال دیکھیے گا ایکوریٹ فیصلے کیے جائیں گے، اگلے سال پرفیکٹ فیصلے کیے جائیں گے، اگلے سال ٹھیک فیصلے کیے جائیں گے۔ لیکن ان کو پتا ہے غلط فیصلہ ہوگا، عوام بھگتے گی، لیکن اس کے مفاد ملتے ہیں، ان کے بینیفٹ انہی کو دیے جاتے ہیں جو فیصلے غلط کرتے ہیں۔ اگر برآمد سے پہلے سرپلس موجود تھا تو کیا اس سرپلس کا درست اندازہ لگانے کا نظام موجود نہیں تھا؟ کوئی اہل بندے نہیں تھے آپ کے پاس؟ کیا غلطی تھی آپ کی؟ کہاں پر غلطی کی گئی؟ اس کی بھی نشاندہی کی جائے۔ اگر بعد میں درآمد ضروری ہو گئی تھی تو کیا برآمدگی کی اجازت دینے سے پہلے مستقبل، جو اس سے پہلے کی مستقل آپ جو روٹینز میں آپ معاملات کرتے تھے، اس کو نہیں اندازہ لگایا گیا، اس کو نہیں دیکھا گیا، اس کو جانچا نہیں گیا؟ موسمی خطرات اور اگر ذخیرہ کو زیادہ محتاط اندازے میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا، یہ چیزیں تو آپ کے دیکھنے والی تھی، یہ تو آپ کے کرنے والی تھی۔ ایڈوائزری جو کمیٹی تھی، اس کا تو کام ہی صرف یہ ہے نا، اس کا تو اور کوئی کام نہیں ہے۔ جو اس چیز زراعت کی ایڈوائزری کمیٹی ہے تو اس نے تو مشورے زراعت کے دینے ہیں، جو ایجوکیشن کی اس نے ایجوکیشن کو دینے، جو ہیلتھ کی ایڈوائزری کمیٹی اس نے ہیلتھ کو مشورے دینے ہیں۔ تو کہاں گئی آپ کی ایڈوائزری؟ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے پاس ٹی سی پی موجودہ جو پوزیشن میں ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ اس بار گزشتہ سال درآمد کی گئی 3 لاکھ، اب سنیے گا ذرا، 3 لاکھ ٹن چینی میں سے 1,08,000 ٹن باقی سٹاک موجود ہے۔ یعنی کہ آپ نے زیادہ چینی خرید لی، پہلے آپ کو اندازہ نہیں تھا، آپ نے چینی بیچ دی، پھر آپ کو اندازہ نہیں تھا، آپ نے چینی زیادہ خرید لی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے چینی دوبارہ بیچی نہ، ایکسپورٹ نہ کی، تو پھر یہ 1,08,000 ٹن چینی خراب ہو جائے گی، جسے بین الاقوامی ٹینڈرز کے ذریعے برآمد کرنے کی اجازت کے لیے ای سی سی سمری منظور کی ہے۔ حکومت کے مطابق یہ نیا مقامی سٹاک برآمد کرنا نہیں، بلکہ پہلے پی آئی ڈی سے درآمد شدہ یا بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نا حکومت کے جو بیانات ہوتے ہیں، جو رپورٹس ہوتی ہیں، اس میں ایسے لگتا ہے کہ شاید جوک سنایا جا رہا ہے، یا شاید پھر عوام کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ عوام کو بتایا کچھ جاتا ہے، رپورٹس کچھ دی جاتی ہیں، بتایا کچھ جاتا ہے، کیا کچھ جاتا ہے، حالات یہاں یوں سے یوں کیے دی جاتے ہیں، رائٹ سے لیفٹ،
لیفٹ سے رائٹ، اپ سے ڈاؤن، ڈاؤن سے اپ، عجیب و غریب معاملات کیے جاتے ہیں. تو پھر اصل مقابلہ دو موقفوں کا ہے، رائٹ لیفٹ، لیفٹ رائٹ. بھئی آپ کر کیا رہے ہیں، یا کرنا کیا چاہتے ہیں، یا ہو کیا رہا ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حکومت کہتی ہے کہ فیصلے اعداد و شمار کسان اور صارف کے مفاد میں کیے گئے، یہ حکومت کہتی ہے. ناقدین کہتے ہیں پہلے برآمد پھر درآمد. یہ چکر ہے کیا؟ رائٹ لیفٹ، لیفٹ رائٹ، رائٹ لیفٹ، یہ ہے کیا، ہو کیا رہا ہے؟ پہلے آپ کہتے ہیں چینی زیادہ ہے ہم نے بیچنی ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ چینی کم ہو رہی ہے، پھر آپ خریدتے ہیں، پھر کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بیچنی ہے. بھی کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے. اور شوگر ملز کا موقف یہ ہے کہ ملک میں سرپلس سٹاک موجود ہے اور اسے برآمد کرنے کی اجازت دی جائے. جو بے باک ہے وہ ہمیشہ دبنگ اور بے باک سوال کرتا ہے. اگر حکومت کا نظام اتنا مضبوط ہے تو پھر چینی کے معاملے میں ہر سال، یہ اس سال کی بات نہیں ہے، 2025 میں بھی ایسا ہوا، 2024 میں بھی ایسا ہوا. اس حکومت کی بات نہیں ہے، اس حکومت سے پہلے بھی ایسا ہوا. حکومتیں بدلی، سال بدلے، مگر نہیں بدلا تو نظام نہیں بدلا. یہ کنفیوژن نہیں بدلی، ختم ہو سکی ابھی تک کہ خریدنی ہے یا بیچنی ہے، یا ہمیں ضرورت ہے ہم نہ بیچیں. پہلے سستے داموں بیچتے ہیں، پھر مہنگے داموں خریدتے ہیں، پھر سستے داموں بیچ دیتے ہیں. اس میں نقصان کس کا ہے؟ یہ تمام پالیسی راؤنڈ بورڈ پہ نقصان کس کا؟ عوام کا. اگر حکومت کا نظام اتنا مضبوط ہے تو اتنی نااہلیاں اور ناکامیاں اس میں سامنے کیوں آتی ہیں؟ اور اگر واقعی یہ شوگر مافیا کا کھیل نہیں ہے تو حکومت پیداوار، سٹاک کھیپ، برآمد اور درآمد کا مکمل ڈیٹا عوام کے سامنے کیوں نہیں رکھ دیتی کہ یہ معاملہ تھا، یہ لیں، چیک کر لیں. آپ عوام کو کیوں نہیں اعتماد میں لیتے؟ عوام کو تو تب پتہ لگتا ہے کہ جب کہیں معاملات ہائی لائٹ ہوتا ہے، اسمبلی میں ہو یا کسی فورم پہ ہو، تو پھر عوام کو پتہ لگتا ہے. پھر عوام کی چیخو پکار اعلیٰ ایوانوں تک نہیں پہنچتی، اس کو دبا دیا جاتا ہے. جو آواز اٹھانے کی کوشش کی جائے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، جو حقائق کو دیکھنے کی کوشش کی جائے اس کی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. کیونکہ عوام کا یہ بحث نہیں ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. عوام کو تو ریلیف چاہیے، عوام کو آسانیاں چاہیے کہ قصور پچھلی حکومت کا تھا یا اس حکومت کا ہے، اس ایڈوائزری کمیٹی کا تھا، پچھلی ایڈوائزری کمیٹی کا ہے، اس منسٹر کا تھا، پچھلے منسٹر کا تھا. کیوں کنفیوژن پھیلا رہے ہیں عوام کو؟ نقصان دراصل نقصان عوام کا ہے. پچھلی حکومت ہو، موجودہ حکومت ہو، پچھلا منسٹر ہو، موجودہ منسٹر ہو، پچھلی ایڈوائزری ہو، موجودہ ایڈوائزری ہو، عوام کا نقصان ہے اور جواب دینے والا کوئی نہیں ہے. عوام صرف یہ چاہتی ہے کہ چینی وقت پر ملے، مناسب قیمت پر ملے، اور کوئی مافیا عوام کی جیب پر ڈاکہ نہ ڈالے. عوام صرف اتنا سا، عوام کا سادہ سا اور سمپل سا یہ ریکویسٹ ہے اور یہ سوال ہے کہ ہمیں ریلیف چاہیے، ہمیں آسانیاں چاہیے. تو ناظرین، یہ رپورٹ تھی چینی سے مطابق جو کہ ہر سال ہوتی ہے. یہ المیہ بن چکا ہے کہ جو مافیا ہے، یہ ایڈوائزری کمیٹی ہو، وزیر مشیر ہو، ان کو گھما دیتے ہیں، ان کو ایسے جال میں اتارتے ہیں، ایسے سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ آپ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اور پھر اس کو نکلنے کے لیے تنقید کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے. مافیا اپنا بینیفٹ لیتا ہے، بیک فٹ پہ چلا جاتا ہے. تنقید کا نشانہ ایڈوائزری کمیٹی، حکومت اور منسٹر کو دیکھنا پڑتا ہے. ناظرین، یہ تھی چینی کی رپورٹ. مجھے اور میری بے باک ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.